اور میں تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو جگیاسا کی جوت جگائی ہے ہم سب کے اندر دھرم کے بارے میں جاننے کے لیے. اور میں بھی پہلے دھرم کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتا تھا، مگر آپ کو سننے کے بعد مجھے بھی دھرم میں روچی ہوئی ہے. اور اب جب میں کچھ جاننے لگا ہوں دھرم کے بارے میں، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں نے ایک شبد سنا ہے کافر. تو یہ کافر شبد جو ہے یہ ایشور کو نہ ماننے والوں کے لیے ہے یا اسلام کو نہیں ماننے والوں کے لیے ہے؟ بھائی کا بہت اچھا سوال ہے. سوال تو ہمیشہ پوچھتا ہے کافر کیا. اس کا سوال ذرا اور اچھا ہے ماشاءاللہ بھائی صاحب کا، کہ کافر کا مطلب وہ جو ایشور کو نہیں مانتا ہے، کہ کافر کا وہ مطلب ہے جو اسلام کو نہیں مانتا ہے. کافر کا صحیح مطلب ہے جو صحیح ایشور کو نہیں مانتا ہے. اگر آپ غلط ایشور کو مانتے تو بھی کافر ہے. اور صحیح ایشور کا مطلب آپ کو اسلام میں ہی ملے گا. اسلام کے معنی ہے اپنی خواہشیں ایشور کے حوالے کرنا. تو وہ آدمی جو اپنے خواہشیں ایشور کے حوالے نہیں کرتا ہے اسے کہتے کافر. اگر ایک شخص کہتا ہے میں ایشور میں مانتا ہوں لیکن ایشور کی بات کو نہیں مانتا ہے تو بھی کافر ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے نا؟ تو مسلم کا مطلب یہ نہیں کہ جس کا نام سلطان ہے، ذاکر ہے، محمد ہے. مسلم کا مطلب وہ شخص جو اپنے سارے خواہشیں ایشور کے حوالے کرتا ہے اس کو کہتے مسلم. اور جو اپنے خواہشیں ایشور کے حوالے نہیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے اسے کہتے کافر. تو اگر آپ کہیں گے کیا میں ایشور کو مانتا ہوں، بت پرستی نہیں کرتا ہوں، لیکن پھر جو ایشور کا کہنا نہیں مانتے اور بولتے ضروری نہیں ہے تو اسے کہتے کفر. کفر عربی لفظ ہے جسے کہتے چھپانا، ٹو کنسیل، یا ریجیکٹ کرنا، نہیں ماننا. تو اگر آپ ایشور کی بات کو بھی نہیں مانتے تو بھی آپ کافر ہو جاتے. آپ مطلب کوئی بھی شخص نا، نام چاہے عبداللہ ہو، سلطان ہو، راجیش ہو یا رامو ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ ایشور کی بات کو جھٹلاتا ہے، ریجیکٹ کرتا ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں کافر. بے شک. اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، جب میں نے اسلام کے بارے میں جاننا چاہا تو میں نے اسلام کے بارے میں کچھ جو بھی جانا تو اس میں مجھے کہیں ایسا لگا کہ یہ سچ نہیں ہو سکتا. اسی لیے میرا یہ مسکنسیپشن ہے یا یہ صحیح ہے، میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایسا مانا جاتا ہے کیا اسلام میں کہ جو اسلام کو نہ مانے یا جو کافر ہے اسے مار دیا جائے، کاٹ دیا جائے، اس کے فیملی کو لوٹ لیا جائے؟ کیا یہ کس حد تک سچ ہے اور کیا اس کو اس دنیا میں جینے کا حق نہیں؟ ماشاءاللہ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا. وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ غلط فہمی ہے اور لگتا ہے کہ غلط ہے کہ اسلام میں کافر کو مار دینا چاہیے، کاٹ دینا چاہیے. آپ کو کوئی بھی مسلمان نے مارا یا کاٹا ہے نا؟ آپ ماشاءاللہ صحیح سلامت ہے الحمدللہ. آپ کو کس نے مارا، کاٹا؟ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایسا کہیں ہے لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ ویری گڈ. یہ کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے، مثال کے طور پہ ارون شوری کا نام سنے؟ ارون شوری جو منسٹر تھا چند سال پہلے، بہت کتاب لکھتا ہے اسلام کے خلاف، بہت مشہور ہے اسلام کے خلاف. لوگ کیا کرتے، قرآن مجید کی آیت اٹھاتے، آؤٹ آف کانٹیکس، پس منظر کے خلاف لکھتے، اور ایک آیت جو بہت اسلام کی کرٹک اچھالتے وہ سورہ توبہ کی آیت، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اور لکھتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے انٹو بریکٹس ہندو، آپ ان کا قتل کرو. آپ اگر قرآن مجید کھولیں گے، ترجمہ پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے قتل کرو، لکھا ہے. لیکن یہ آؤٹ آف کانٹیکس ہے، پس منظر کے خلاف ہے. پس منظر جاننے کے لیے آپ کو آیت نمبر پہلی سے پڑھنا پڑے گا. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے پڑھیں گے. وہاں لکھا ہوا ہے کہ مسلم اور مشرک مکہ کے ان کے بیچ میں ایک پیس ٹریٹی تھی، ایک صلح تھی. یہ پیس ٹریٹی، یہ صلح ایک طرفہ مشرکوں نے توڑ دیا مکہ کے. جب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 5 پہ آتے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں 4 مہینے کا وقت دیتے ہیں، 4 مہینے کی مہلت، آپ سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ. آپ نے صلح کی تھی، آپ نے صلح کو توڑی، 4 مہینے کا وقفہ، سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں، جنگ کے میدان میں جب بھی آپ کافر کو پائیں گے، مطلب دشمن جب آئیں گے جنگ کے میدان میں تو آپ لڑو، ڈرو مت. ابھی کوئی بھی آرمی جنرل آج کی تاریخ میں، سپاہ سالار، وہ تھوڑی کہیں گا دشمن آئے تو بھاگ جاؤ، وہ کہیں گا ڈرو مت، لڑو، مارو. تو یہ جنگ کے میدان کی آیت ہے کہ آپ جب دیکھیں گے تو ڈرو مت، مارو. جنگ کے میدان میں جب کافر تمہیں حملہ کرنے آ رہے، مارو. اور ارون شوری آیت نمبر 5 سے اڑی مارتے آیت نمبر 7 میں. اس نے کتاب لکھی ورلڈ آف فتواز، اسلام کے خلاف.
آیت نمبر 5 سے جب مارتے ہیں آیت نمبر 7 پہ. 5 کے بعد کیا آتا ہے؟ 6 کو کھا جاتے. کیوں؟ 6 میں اس کا جواب ہے, اس کی بیماری کا جواب ہے. آیت نمبر 6 میں سورہ توبہ کے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر کوئی کافر صلح چاہتا ہے اسے چھوڑ مت دو, اسے ایسی امن کے جگہ پر محفوظ پہنچاؤ. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اگر کوئی کافر صلح چاہتا ہے, امن چاہتا ہے, اسے چھوڑ مت دو, اسے سنبھال کے حفاظت کے ساتھ محفوظ جگہ پہ جا کے چھوڑو. escort him to a place of security. آج کا سپاہ سالار سب سے دیالو کیا بولے گا؟ دشمن کو جان دو. یہاں اللہ تعالیٰ کہ صرف چھوڑو مت, ایسی جگہ پہ لے کے جاؤ حفاظت کے ساتھ جہاں وہ محفوظ ہے. سمجھ رہا؟ تو یہ قرآن کی آیت ہے. تو ان لوگ پس منظر کے خلاف کوٹ کرتے, اور جہاں بھی جہاد کی آیت ہے, جنگ کے میدان میں جب آپ ملتے غیر مسلم سے, وہ آپ کو قتل کرنا ہے, قتل کرو. اس کے بعد فوراً آپ پڑھیں گے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 کے بعد 61 میں لکھا ہے امن بہتر ہے. مہابھارت میں قتل کرنے کے کتنے شلوکات ہیں؟ کتنے؟ ہزاروں, قرآن سے کئی زیادہ. تو مہابھارت جانتے ہیں آپ نا؟ جب میں ہندو سے پوچھتا ہوں مہابھارت میں جھگڑنے کے کتنے, لڑنے کے کتنے شلوک ہے, تو وہ ہندو مجھ سے کہتا جہاد ہے. کے خلاف میں کچھ نہیں کہہ رہا, کیونکہ ہمارے دھرم میں بھی دھرم یدھ ہے. سنیے میری بات نا, دھرم یدھ ہے برابر. تو ہندو مجھ سے کہتا ہے یہ جو دھرم یدھ ہے کیا ہے؟ باطل کے خلاف ہے. وہ باطل کو جھگڑنے کا لکھا ہے مہابھارت میں. تو میں کہتا ہوں قرآن میں بھی وہی لکھا ہے, کس کا قتل کرو؟ جو دھرم کے خلاف ہے. آپ سمجھے نا, دھرم یدھ مطلب حق اور باطل کے خلاف جھگڑا. تو باطل کو قتل کرنے کا لکھا گیا مہابھارت میں, وہی لکھا ہے قرآن میں. اور بھگوت گیتا, بھگوت گیتا جانتے؟ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھگوت گیتا. شری کرشن ارجن کو صلاح دیتے ہیں. اب جب بھگوت گیتا پڑھتے ہیں چیپٹر نمبر 1 بھاگ نمبر 1 شلوکا نمبر 42 43 44 45, اس کے اندر ارجن کہتا ہے, جھگڑا ہوتا ہے ارجن پانڈواس اور کورواس. پانڈواس 5 بھائی, کورواس 100 بھائی. ارجن جنگ کے میدان میں ہتھیار کو زمین پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے میں جنگ کے میدان میں نہتا مرنا پسند کروں گا بنسبت اپنے رشتہ دار سے جھگڑا کروں. اس کے فوراً بعد چند شلوک بعد بھگوت گیتا بھاگ نمبر 2 شلوکا نمبر 2 اور 3 میں شری کرشن کہتے, کیا کہتے؟ اے ارجن تو بزدل کب سے ہو گیا؟ یہ غلط خیالات تیرے دل میں آئے کیسے؟ تو نپنسک کیسا ہو گیا؟ امپورٹنٹ. شری کرشن ارجن کو کیا بولتے ہیں؟ امپورٹنٹ, نپنسک. کون کہہ رہا ہے؟ شری کرشن ارجن سے. بزدل کب سے ہو گئے؟ شتریہ کا دھرم ہے لڑنا. پھر بھگوت گیتا بھاگ نمبر 2 شلوکا نمبر 31 32 اور 33 میں کہتے شتریہ کا دھرم ہے لڑنا. اگر آپ نہیں لڑیں گے تو آپ سفلتا پائیں گے نہیں. شتریہ وہ خوش نصیب ہے جسے لڑنے کا موقع ملتا ہے. اور اکثر لوگ کہتے, اعتراض کرتے, اسلام کے دشمن کرٹکس, ہمارے اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں کہا تھا کہ جہاد کے موقع پہ جب مجاہد جنگ کے میدان میں جاتا ہے, اس کا قتل ہوتا ہے تو وہ جاتا ہے جنت میں. لکھا ہے صحیح بخاری میں کتاب الجہاد جلد نمبر 4 حدیث نمبر 46 کہ جنگ کے میدان میں جب مجاہد جاتا ہے اس کا قتل ہوتا ہے تو وہ جاتا ہے جنت میں. اگر وہ زندہ واپس لوٹتا ہے تو اسے دنیا کی دولت ملتی ہے. اکثر لوگ بولتے کیسا مذہب ہے, لڑنے پہ قتل کرنے پہ جنت جائیں گا, غلط مذہب ہے. لیکن بھگوت گیتا پڑھیں گے بھاگ نمبر 2 منترا نمبر 37 شری کرشن کہتے ہیں ارجن سے, اے ارجن اٹھ کے لڑ. اگر تیرا قتل ہو جائے گا تو سرگ میں جائیں گا, اگر زندہ واپس لوٹیں گا تو اسے دنیا کی دولت ملیں گی. ہو بہو جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحیح بخاری میں, وہی بھگوت گیتا میں لکھا ہے. تو ارون شوری جب تنقید کرتا ہے قرآن کے بارے میں, اس نے خود اپنی بھگوت گیتا پڑھا ہی نہیں. ارون شوری نے مہابھارت بھی شاید نہیں پڑھا. اگر مہابھارت اور بھگوت گیتا پڑھا ہوتا تو قرآن میں مسٹیک نکالتا ہی نہیں. اب سمجھ رہے؟ تو یہ میں مسٹیک نہیں نکال رہا. میں نے کب کا آپ نکال رہے بھائی, میں ارون شوری کی بات کر رہا ہوں, میں ارون شوری کی بات کر رہا ہوں. تو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں, آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ غلط فہمی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں لکھا ہوا ہے کہ کافر کا قتل کرو. یہ کہاں نہیں لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے جنگ کے میدان میں. تو آپ نے جو سوال کیا تھا کہ قرآن میں ایسا نہیں لکھا ہے کافر کو کبھی مارو, تو اتنے مسلمان آپ کو چھوڑتے تھے کیا؟ چھوڑتے تھوڑی تھے. یہ غلط فہمی ہے, آپ سمجھے نا. تو
تو یہ غلط فہمی ہے کہ جہاں بھی کافر ملے قتل کرو. ایسا نہیں. یہ جنگ کے میدان میں جب آپ کو لڑنے کے لیے آ رہے ہیں, آپ کو مارنے کے آ رہے ہیں, تو آپ ان کو مارو. یہ ہے. Hope that answers the question. Dr. Zakir Nayak, firstly I am greeting you as a namaste and I am feeling very honored to talk with you, see you. My name is Ashok Kumar Vyas. I belongs from Hindu Brahmin and living in Bada Bazar. My question is, in previous day I read in newspaper then one person in sleeping mood giving divorce to his wife is right or wrong? And what is the validity of this type of divorce? When he was sleeping, he tell talak, talak, talak and giving divorce to his wife. भाई साहब सवाल पूछे कि अभी उन्हें पेपर में पढ़ा कि एक आदमी ने नींद के अंदर अपने बीवी को तलाक 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 कहा. अगर कोई नींद के अंदर तलाक 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 कहता है तो क्या तलाक हो जाती है? तलाक होने के काफ़ी शराइत है, बहुत से है, वक्त नहीं है. लेकिन अगर कोई बिना होश में नहीं है, चाहे वो शराब की हालत में है, चाहे वो नींद में है, अगर तलाक कहता है तो तलाक नहीं होती, चाहे नींद में हो या शराब की हालत में. शराब की हालत में भी आदमी का होश नहीं रहता है, या नींद के अंदर है, नींद में तो उठा तलाक तलाक बोला, तो तलाक होती ही नहीं. उसे होश में होना चाहिए. और तलाक के काफ़ी शराइत है. तलाक के पहले कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप मियाँ बीवी के अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपस में बैठ के बात करो. अगर बीवी ने ज़्यादा नमक डाले और तलाक 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 बोलना, ये तो है नहीं. बीवी को बोलो नमक कम चाहिए मुझे खाने में. तो कुरान और हदीस में आता है कि पहले मियाँ बीवी बैठ के बात करना चाहिए. और बात अगर नहीं सुलझती है तो कुरान मजीद में सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला कहते कि अपॉइंट आर्बिटर फ्रॉम बोथ द साइड्स. मतलब एक आदमी को, बड़े आदमी को लेके आओ बीवी की तरफ से, एक बड़े आदमी को लेके आओ शोहर की तरफ से, बैठ के समझौता करो और मामला हल करो. फिर अगर नहीं होता है तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम. और फिर तरीका और डिटेल अगर आप चाहते तो मैं बोल सकता हूँ. और वो गुस्से में नहीं देना चाहिए, नशे की हालत में देना चाहिए, होश में देना चाहिए. काफ़ी शराइत है. वो बीवी हैस में नहीं होना चाहिए, शी शुड नॉट हैविंग मेंस्ट्रुअल पीरियड. बहुत से शराइत है. ये शराइत होने के बाद फिर तलाक होती है. उसका इद्दा पीरियड है 3 महीने का और काफ़ी प्रोसीजर है. लेकिन आपका मेन सवाल था अगर नींद की हालत में कोई तलाक देता है तो तलाक नहीं होती है. Thank you, sir. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, स्पेशली बिकॉज यू आर अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन. हाउ डू वी मुस्लिम्स जस्टिफाई मैरिज अमंग कजन्स, स्पेशली इन द लाइट ऑफ द सूरह अल-अहज़ाब verse 50, where after mentioning the relations you can marry, it says this privilege for thee only, not for the rest of believers. बहन ने सवाल पूछा है कि इस्लाम में नज़दीक के रिश्तेदार फर्स्ट कज़न को शादी करने की इजाज़त क्यों है. और मैं डॉक्टर हूँ तो मैं सवाल का जवाब अच्छी तरीके से दे सकूँगा. जो बहन का सवाल है कि आप इस्लाम में फर्स्ट कज़न, चाचाजाद भाई या बहन से शादी करने की इजाज़त है, ये क्यों है. कुरान में जिस से मुमानियत है जो आपके लिए शादी में हराम है, उसका जिक्र कहा गया सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 22, 23 और 24 में. मैंने पहले भी कहा हूँ कि इस्लाम में कहा गया कि आप अपनी माँ से नहीं शादी कर सकते, आपकी बहन से नहीं, आपकी बेटी से नहीं, आपके भाई के बेटी से नहीं, आपके बहन के बेटी से नहीं, आपके वालदा के बहन से नहीं, आपके वालिद के बहन से नहीं, वगैरह वगैरह. इसके अंदर चचाजाद भाई और बहन का जिक्र नहीं है. तो क्यों अलाउड है? इसे कहते हैं कॉन्सैंग्यूनियस मैरिजेस, अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सैंग्यूनियस मैरिजेस. आज की साइंस जो कहती है कॉन्सैंग्यूनियस मैरिज से दे कैन बी जेनेटिक प्रॉब्लम्स. लेकिन गौर किया जाएगा तो आज की साइंस ये कहती है कि अगर आप अपने सगे भाई या बहन से शादी करते हैं तो बहुत इम्कानात है कि देर में भी जेनेटिक प्रॉब्लम, आपको कई बीमारियां होंगी. आपका सगा भाई सगा बहन नहीं तो भी हो सकते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम है. इस्लाम में चचाजाद भाई और चचाजाद बहन या फर्स्ट कज़न से शादी करने की इजाज़त है. तो साइंस ये नहीं कहती कि फर्स्ट कज़न से करेंगे तो प्रॉब्लम होंगे. लेकिन अगर लगातार कंटिन्यूसली जनरेशन आफ्टर जनरेशन पीढ़ी के बाद पीढ़ी करते रहेंगे तो चांसेस है कि प्रॉब्लम हो सकता है. डॉक्टर अहमद सकर अपने तकरीर में कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन लगातार पीढ़ी के बाद पीढ़ी अपने फर्स्ट कज़न चचाजाद बहन या भाई में शादी मत करो. इससे बीमारी के इम्कानात है, लेकिन एक बार करने से नहीं है. डायरेक्ट सगा बहन और भाई से करेंगे तो बीमारी होंगी.
عام طور پہ نہیں ہوئیں گی. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. ابھی جو میں نے سوال کیا تھا میں اسی کی اصلاح چاہ رہی تھی. میں آپ کا نام جاننا چاہتا ہوں. رخشی الیاس. جی آپ مسلمان ہیں؟ جی آپ پوچھیے. جی سورہ الاحزاب میں ورس نمبر 50 میں جہاں پر مینشن کیا گیا ہے کہ پروفٹ وی ہیو گیون یو دی اپارچونیٹی ٹو میری سرٹن ریلیشنز، اسی کے آخر میں لکھتے ہیں کہ اے پریولیج فار یو اونلی not for the rest of believers. Can you please explain that? Why not for the rest of the believers and why only for the Prophet sallallahu alaihi wasallam? بہن کا سوال ہے جو سورہ احزاب کی سورہ نمبر 33 کی آیتیں 50 51 52 میں لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریولیج کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم if you see in سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 52 میں لکھا ہوا ہے you cannot marry any other woman except what you already have. Neither can you exchange even if the beauty allows you. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ایک الگ تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ 4 سے زیادہ بیوی نہیں رکھ سکتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپیشل اجازت تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول تھے. اور دوسری طرف اللہ کے رسول کی بیویوں سے کوئی بھی شادی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ امہات المومن تھی. تو the rules اللہ میسنجر اور ان کے بیویوں کے لیے کچھ رولز ڈفرینٹ ہے بیکاز they were on a different level. تو اللہ کے رسول کو کہا گیا تھا کہ اگر ان سے 4 سے زیادہ بیوی تھی وہ رکھ سکتے تھے کیونکہ ان کے بیوی کو امہات المومن کہا گیا تھا، مدرز آف دا بلیورز. اسی لیے ان کے لیے رولز ڈفرینٹ تھا. وہ آپ پورے کانٹیکسٹ میں پڑھیں گے تو اور ڈیٹیلز آپ کو ملیں گے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ ہم سب کو ایمان، سلامتی اور صحت والی زندگی عطا کرے. اس ویڈیو میں ایک بھائی نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ سوال کر کے پوچھا ہے کہ کافر کا مطلب کیا ہے؟ کیا کافر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کہ خدا پر ایمان نہیں رکھتا، یا کافر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اسلام پر ایمان نہیں رکھتا؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس چیز کو کلیریفائی کیا اور ایکسپلین کیا ہے کہ کافر کا مطلب وہ شخص ہے جو صحیح خدا پر ایمان نہیں رکھتا، اور اسلام جو ہے اس کا مطلب ہے سلامتی حاصل کرنا اپنی خواہشات کو اللہ کے سپرد کر کے، اور اسلام کے ذریعے سے ہی صحیح خدا تک پہنچا جا سکتا ہے. کیونکہ اسلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پسندیدہ اور منتخب کردہ ہوا مذہب ہے، جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہ قرآن آخری وحی ہے، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور اس چیز کا ذکر تمام مذہبی کتابوں میں ملتا ہے، یعنی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر. تو اگر کوئی بھی اپنی کتابوں کو مانتا ہے تو اس کو یہ بات بھی ماننی ہوگی کہ آخری پیغمبر آئے گا، اور آخری پیغمبر جو پیغام لے کر آئے گا وہی آخری پیغام اور آخری نصیحت ہے، اور اسی پر عمل کر کے نجات مل سکتی ہے، اور اسی کے ذریعے سے صحیح خدا تک پہنچا جا سکتا ہے. تو صحیح خدا کا تصور جو ہے وہ اسلام میں ہے. اور جو شخص خدا کو مانتا بھی ہو لیکن اس کے احکامات پر عمل نہ کرتا ہو تو اس کو بھی کافر کہتے ہیں. اور ساتھ میں جو شخص اللہ تعالیٰ کی بات سے انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ ایمان تو رکھتا ہے لیکن اس کی احکامات پر عمل نہیں کرتا، اس کی بات نہیں مانتا، تو عربی میں کفر جو لفظ ہے یعنی کہ کافر کفر سے نکلا ہے، اور کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، نہ ماننا. تو جو اس کی باتوں کو نہیں مانتا اس شخص کو بھی کافر ہی کہتے ہیں. پھر اس بھائی نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا ہے کہ اسلام کے متعلق چند ایک باتیں اس نے جانی ہیں، اس کو معلوم ہوئی ہیں، جو کہ جس بات پر وہ ایمان نہیں رکھ سکتا یا اسلام کو ان باتوں کے اوپر مبنی رکھ کر وہ ایک مذہب تسلیم نہیں کر سکتا. اور وہ باتیں یہ تھی کہ اسلام میں چونکہ اس کی مسکنسیپشن ہے، تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے کلیریفیکیشن چاہ رہے تھے کہ یہ اس شخص کی مسکنسیپشن ہے کہ جو اس نے سنا ہے کہ جو اسلام پر ایمان نہیں لاتا، مسلمان نہیں ہوتا ہے، تو اس کو قتل کر دیا جائے، یا اس کی فیملی کو نقصان پہنچایا جائے، یا گھر والوں کو نقصان پہنچایا جائے، گھر والوں کو مار دیا جائے. تو یہ ایک اس کی مسکنسیپشن ہے، یا اسلام میں یہ بات کوئی حقیقت رکھتی ہے. اب یہاں پر اس بات کو سامنے رکھا گیا ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 میں یہ ضرور لکھا گیا ہے کہ جہاں پر بھی تم کافر کو دیکھو تو اسے قتل کرو. اور ہندو جو ایسے پنڈت ہیں، جو اسکالرز ہیں، جو کہ اسلام مخالف باتیں لکھتے ہیں یا اسلام مخالف باتیں کرتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں اور اس آیت کا حوالہ دے کر لکھتے ہیں کہ دیکھیں اسلام کتنا دہشت گرد مذہب ہے، کتنا تشدد پسند مذہب ہے کہ وہ ایسی بات کرتا ہے کہ جہاں پر بھی تم کافر کو دیکھو، اور ساتھ میں بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے اگر تم ہندو کو دیکھو.
تو اس کو وہاں پر قتل کر دو. لیکن یہ یہاں پر جو پس منظر تھا اس آیت کا اور اس کے ترجمے کا، جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی مسلمانوں کو، اس کا پس منظر کیا تھا یہ چیز سامنے نہیں رکھتے. آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کی ہوئی ہے، یعنی کہ پہلے جو بات ہوئی، یہ جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، وہ چیز اور وہ چیز سامنے نہیں رکھی جاتی. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 1 میں فرمایا ہے کہ اب اس وقت میں جو مکہ کے مشرکین تھے اور مسلمان تھے، ان کے درمیان میں ایک امن معاہدہ تھا، ایک صلح تھی، تو وہ ساتھ رہتے تھے اور ایک صلح تھی. لیکن مشرکین نے اس صلح کو توڑ دیا اور خلاف ورزی کرنے لگے. تو وہاں پر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا کہ 4 مہینے کا وقت دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 مہینے کا وقت دیا کہ یا تو وہ صلح پر دوبارہ سے آمادہ ہو جائیں، راضی ہو جائیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اور اگر ویسا نہیں کرتے تو پھر مسلمان جو ہیں ان کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں. اور پھر آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہاں کافر کو دیکھو اسے قتل کر ڈالو. یہاں پر میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے کہ میدان جنگ میں، یعنی کہ جب جنگ کا اعلان کر دو اور جب جنگ کا معاملہ ہو تو وہاں پر کافروں پر کوئی رحم مت کرو، کیونکہ وہ تم پر رحم نہیں کرتے، وہ خود صلح کی طرف نہیں آتے. تو اس طرح اپنے لیے اور زمین میں امن قائم کرنے کے لیے، اس وجہ سے اس مقصد کو پانے کے لیے جہاں پر فساد کو دیکھو یا کافر کو دیکھو تو وہاں پر ان کو قتل کر دو. قرآن کی اس آیت کا ترجمے کا یہ مطلب تھا. اور آج کے دور میں بھی اگر کسی قوم میں جنگ ہوتی ہے، 2 قوموں میں جنگ ہوتی ہے، 2 ملکوں میں جنگ ہوتی ہے، تو کبھی بھی فوجیں جو ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹتی ہیں. وہ ان کو یہی آرڈر ملتا ہے کہ جب بھی وہ ان کا سامنا دشمن سے ہو تو وہ وہاں پر ان کو ختم کرے، ان کو مارے. اب اس صورت میں جو آیت نمبر 6 ہے، یعنی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 6 کو چھوڑ کر یہ جو مفسرین ہیں، ہندو کے جو اسکالرز ہیں، اسلام مخالف جو کتابیں لکھتے ہیں، وہ ڈائریکٹ آیت نمبر 7 پہ چلے جاتے ہیں. کیونکہ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر مشرکین یا کافر تمہارے آگے ہتھیار ڈال دیں یا تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں تو ان کو صرف چھوڑنا نہیں ہے بلکہ ان کو حفاظت سے ایک جگہ پر پہنچانا ہے تاکہ وہ امن سے اور حفاظت کے ساتھ رہ سکیں. یعنی کہ ان کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ڈال دیا. کافروں کی اور مشرکین کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ڈال دیا. جو کافر امن معاہدے پر قائم رہیں اور صلح چاہیں اور کسی قسم کا لڑائی جھگڑا یا فساد نہ چاہیں. اور اس طرح کے بہت سارے شلوکا جو ہیں مہا بھارت میں ہیں، قرآن سے کئی زیادہ، جہاں پر یہ بات لکھی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ لڑو، لڑائی کرو، قتل کرو، بہت زیادہ. اب سورہ انفال کی طرف اگر ہم آئے تو آیت نمبر 60 میں اگر جنگ کا کہا گیا ہے تو آیت نمبر 61 میں یہ کہا گیا ہے کہ امن جو ہے وہ جنگ سے بہتر ہے. اب یہاں پر اس چیز کی کلیریفیکیشن میں کرنا چاہوں گی کہ جو لوگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کرتے ہیں یا ایک چیز کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کرتے ہیں، ایک چیز کو اٹھا کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کرتے ہیں، وہ کرنا بہت زیادہ غلط ہے. مذہبی انتہا پسندی اس کو میں نام دوں گی کہ آپ ایک مذہب کو صرف بدنام کرنے کے لیے اس کے اوپر جھوٹے بہتان لگاتے ہیں، جھوٹی باتیں لگاتے ہیں، اپنی طرف سے اس کے باتیں شامل کرتے ہیں. جبکہ باقی لوگوں کو میں یہ نصیحت کرنا چاہوں گی، بلکہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ اگر کوئی آیت دیکھتے ہیں یا کسی آیت کا حوالہ پڑھتے ہیں تو برائے کرم اس کو تحقیق کر لیا کریں، اس پر تحقیق کیا کریں، اس کو پڑھا کریں. کانٹیکسٹ میں پوری بات جب آپ پڑھیں گے، تحقیق کریں گے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور آپ کے ذہن میں جو زہر گھولا جاتا ہے اسلام کے خلاف، آپ کے دل میں جو نفرت پیدا کی جاتی ہے، وہ نہیں پیدا ہو پائے گی. اور یہ چیزیں ہم سب کے لیے بہتر ہے، آپ کے لیے بھی بہتر ہے، ہمارے لیے بھی بہتر ہے. ہاں، یہ چیز ان لوگوں کے خلاف ہے جو کہ خود شرپسندی چاہتے ہیں، اپنے کسی بھی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے خود شرپسندی پیدا کرنا چاہتے ہیں. وہ لوگ جو ہے اپنے مقاصد میں ناکام ہو جائیں گے اگر ہم اپنی ریسرچ، اپنی سوچ اور عقل سے کام لینا شروع کر دیں گے، نہ کہ صرف لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر عمل کرنا. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس سے ضرور کچھ رہنمائی ملی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. ایک چھوٹی سی پیاری سی دعا کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نیک اعمال قبول کرے، صراط مستقیم پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق بات بولنے، سمجھنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.